کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ آ جائے گی بڑی آفت. یہ میں نے جس طریقے سے اردو بولی ہے نا، عربی اس سے بھی زیادہ ڈاڈی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ بڑی آفت آ جائے گی. کون سی؟ قیامت کا دن. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو دنیا میں اس نے کمائی کی تھی. یعنی کسی نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہ یاد کر رہا ہوگا، یا اللہ میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی ہے، امید ہے میں بچ جاؤں گا. اور جس نے پٹھے کام کیے ہوں گے، برے کرتوت کیے ہوئے ہوں گے، اس کو یاد آ رہا ہوگا میں دنیا میں یہ کر کے آیا ہوں تو اب میرے کرتوت میرے سامنے آئیں گے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور دوزخ لا کے سامنے کر دی جائے گی ہر دیکھنے والے کے لیے. جیسے یہاں بھی آپ کو پتا نا ورلڈ کپ سے پہلے وہ ٹرافی کی نمائش کر دی جاتی ہے، تو میدان معاشر میں بھی دوزخ لا کے سامنے نمائش کی جائے گی کہ پترو تیار ہو جاؤ جدن جو ہونی ہے. تو ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جنہوں نے دنیا میں برے اعمال کیے ہیں وہ تو خود ہی اپنے اوپر گواہ ہو جائیں گے کہ یہ ٹرافی انہی کو ملنے والی ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. اب جناب یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، بالکل مختصر 2-4 جملوں میں پوری کی پوری قیامت مضمر ہے. پورا فلسفہ آ گیا دین کا. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، پس جس نے بھی دنیا میں سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دی، ترجیح دے دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. 3 جملوں میں پوری الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی کی، اللہ کی حدوں کو پھلانگا دنیا میں، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، اسے پرائورٹی دے دی، ترجیح دے دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. 3 جملوں میں کنکلوڈ ہو گیا کہ ایک کیٹیگری یوں ہوگی. آگے سنیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو پوری زندگی ڈرتا رہا کہ اسے اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکی رکھا. ہر وہ بری خواہش جو اللہ کی نافرمانی کے اوپر مشتمل ہے اس سے روک کے رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہوگا. سمپل. 3 جملوں میں دوزخیوں کا ذکر اور 2 جملوں کے اندر جنتیوں کا ذکر ہو گیا. سر یہ 5 آیات ہی ہوتی نا، صرف قرآن نہ بھی نازل ہوتا، یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی. ساری نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ جس نے دنیا میں سرکشی کی، خدا کی نافرمانی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، باقی جو دنیا کی ضرورتیں ہیں تو آپ نے پوری کرنی، ترجیح دے دی آخرت کے اوپر، حلال و حرام کی تمیز گنوا دی، اللہ کی نافرمانی کی، حقوق العباد پورے نہیں کیے، اس کا ٹھکانہ دوزخ. اور جو شخص ڈرتا رہا ہر وقت کہ میں نے یہ کام کیا تو مجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا تو میں بچ جاؤں، اور یہ کام نہ کیا تو اللہ کو جواب دینا ہوگا، میں اس کے اوپر استقامت اختیار کروں فرائض کے اوپر، تو اللہ فرماتا ہے اس کا جنت ٹھکانہ. اللہ خیر صلی اللہ. یہ ٹوٹل دعوت کا خلاصہ. اسی لیے صورتیں شروع میں نازل ہوئی تھی، اسی لیے تو بھوچال آ گیا تھا نا پھر کہ یہ کون سی دعوت کھڑی ہو گئی ہے. تو قرآن حکیم میں یہ بالکل اینڈ پہ جو صورتیں جو ہے مصحف کی ترتیب میں شروع میں نازل ہوئی. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی. اور بھائی قیامت کی تیاری کرو، تاریخ اور ڈیٹ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. فیما انت من ذکراہا، اے نبی اس کا آپ سے کیا تعلق، یعنی آپ نے نہ قیامت آپ نے برپا کرنی ہے، نہ آپ کو ہم نے اس لیے دنیا میں بھیجا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ قیامت کون سے سن میں آنی ہے اور کون سی تاریخ کو آنی ہے. آپ کا کام تو صرف قیامت سے ڈر سنانا ہے. الی ربک منتہاہا، یہ تو آپ کے رب کے پاس ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ ملک میں آتا نا، یہ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدے کا دن کب آئے گا، اگر سچے ہو تو بتاؤ. تو قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اے نبی فرماؤ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں.
الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا تو آپ کے رب کی طرف ہے، وہ جب چاہے گا آئے گی، میرے پاس تو کوئی، انما انت منذر من یخشاہا، میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اس شخص کو جو ڈر جائے قیامت سے۔ پھر وہی الفاظ آگے، یعنی نبی کی ہدایت کا فائدہ کسے ہے؟ جو ڈر جائے، جو نہ ڈرے کوئی فائدہ نہیں۔ سر آپ نے برتن ہی الٹا کیا ہوا ہے، پیغمبر مشکیزہ کیا پورا سمندر بھی الٹ دے اس میں تو نہیں جائے گا۔ ہدایت اس کے لیے جو اپنا برتن سیدھا کرے۔ یہ ہے ہدی للمتقین۔ ہدی للمتقین ایک عام شخص بھی ہو سکتا ہے، اور بڑے سے بڑا نیکوکار دنیا کی نظر میں داڑھی پگڑی والا، اپنے لبادے سے دھوکہ دینے والا شخص ہدی للمتقین نہیں ہو سکتا۔ اس نے دین کو پروفیشن سمجھا ہوا ہے۔ جس طرح آپ کپڑا بیچتے ہیں وہ دین بیچ رہے ہیں۔ آپ نے جوتیوں کی دکان کھولی ہے، اس نے مدرسہ کھولا ہوا ہے۔ یہ لادہ بات ہے کہ آپ کا مہینے کا خرچہ نہیں پورا ہوتا، وہ روزانہ چھوٹا گوشت کھاتا ہے، کیونکہ آپ بکرے جا کے دیتے ہیں، پورا مہینہ جو محنت کرتے ہیں آپ جا کے ایک کالا بکرا ادھر دے دیتے ہیں، وہ کھا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر بھی دین آپ کو ٹیمپرڈ فارم میں پیش کر رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو ممبر پہ چڑھ کے یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان چیزوں کی تنخواہیں آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں۔ وہ پنجابی میں جو محاورہ ہے نا، کتی چورن نہ رلی ہے۔ کتا کیوں پالا جاتا ہے؟ گھر کی حفاظت کے لیے، اسی لیے پالا جاتا ہے۔ اور اگر کتے ہی چوروں کو بتائے کہ قیمتی مال فہاں رکھا ہوا، تو اس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کتی چورن نہ رلی ہے۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ علماء سو کے لیے قرآن میں کتے کی مثال ہی آئی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 میں بلعام بن بعورہ کو کہا کتے کی اتنا زبان ہانپتا رہتا ہے، اس کی رالیں ٹپکتی ہیں، خواہ اس پہ بوجھ ڈالا جائے یا نہ ڈالا جائے۔ اور صرف قرآن میں نہیں، سنن نبی داؤد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے، ان میں بدعتیں اس طرح راسخ ہو جائیں گی جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کے ایک ایک رگ و ریشے میں بدعت داخل ہو جائے میری امت۔ تو یہ باولا کتا کون سا کاٹتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے رگ و ریشے میں گمراہی داخل ہو جاتی ہے؟ کوئی اسکواش کا پلیئر تو نہیں ہوتا، کوئی کرکٹ کا پلیئر تو نہیں ہوتا، مولوی ہوتا ہے نا۔ بدعت مولوی داخل کرتا ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی کتے کی مثال بیان کی، قرآن میں بھی کتے کی مثال۔ اسے نصیحت کرنے والے ہیں جو ڈر جائے۔ کأنہم یوم یرونہا، جب وہ قیامت کو اس دن دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، انہیں یوں محسوس ہوگا دنیا میں وہ نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک شام یا ایک صبح۔ ان کو لگے گا کہ دنیا کی زندگی تو بس ایک دن کی تھی، اصل زندگی یہ تو قیامت کا دن ہی جب 50,000 سال کا دن ہے، اور ایوریج لائف اگر کسی کی 60 سال ہو تو وہ 3.5 منٹ کی زندگی بنتی ہے آخرت کے دن کے مقابلے پہ۔ تو قیامت کے دن انسان کہے گا شاید میں دنیا میں تو ایک دن یا ایک رات رہا ہوں۔ اس سے بھی بڑھ کے صحیح مسلم میں جو نقشہ کشی کھینچی گئی ہے نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مفلس اور نادار شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی مشکل کی زندگی گزاری ہوگی لیکن اللہ کا تابع فرمان رہا ہوگا۔ غربت کے باوجود اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی، نمازیں نہیں چھوڑی ہوں گی، حلال و حرام کی تمیز نہیں چھوڑی ہوگی، اگرچہ وہ حرام کما کے امیر بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کہے گا اسے ایک پھیرا ذرا جنت کا لگوا دو۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جب وہ جنت کا پھیرا لگا کے واپس آئے گا نا، اللہ فرمائے گا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تو نے؟ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ ایک جنت کا پھیرا اس کی دنیا کی زندگی کی ساری تکلیفوں کو ختم کر دے گا۔ پھر ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس نے بڑی ٹھاٹھ کی زندگی دنیا میں گزاری ہوگی اور نافرمانی ڈٹائی کے ساتھ کی ہوگی اور دنیا میں عیاشی کی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا اسے ذرا دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ۔ اسے جب دوزخ کا پھیرا لگایا جائے گا نا، اللہ فرمائے گا کیا دنیا میں تو نے کوئی خیر کا دن دیکھا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم دنیا میں نے کوئی خیر دیکھی نہیں۔ وہ دوزخ کو دیکھ کے دنیا کی ساری عیاشی کے 60-70 سال بھول جائے گا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں ایک پھیرا ہی لگنا ہے، یہ پھیرا صرف اس کو عبرت کے لیے جلائے گا، جو باقی تو اس کو بعد میں جو پھینکنا ہے اللہ نے وہ تو پھینکنا ہی پھینکنا ہے۔
میرا فکر آخرت کے اوپر زندگی کا آپ سمجھ لیں اہم ترین لیکچر ہے، مسئلہ 196، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا۔ سر وہ لیکچر دیکھنے والا ہے، جس کیفیت میں نے ریکارڈ کروایا ہے وہ کیفیت شاید دوبارہ اس طریقے سے طاری ہونا بھی مشکل ہو۔ ایک میت کے اوپر میں نے وہ لیکچر ریکارڈ کروایا تھا، مسئلہ 196، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا۔ ایک دفعہ ضرور زندگی میں ٹائم نکال کے وہ ویڈیو دیکھیں۔ تو آخرت میں جا کے انسان کو یہ لگنا ہے میں نے دنیا میں تو بڑا تھوڑا وقت گزارا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی۔